راؤنڈ اباؤٹ 10:15 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا، آپ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ ہمارا آخری پیغام ہی ہوگا؟ جب وہ دیکھ رہا تھا نا کہ اس کے کولیگز کو اتنی بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، اتنی بے دردی سے مارا جا رہا ہے، تو اس سے صبر نہیں ہوا۔ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جتنے طالب علم شہید ہوئے یا زخمی ہوئے، اکثر کو سر پہ شوٹ کیا گیا تھا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ 16 دسمبر 2014 کو ایک آرمی پبلک اسکول کے اوپر ایک ٹیرر اٹیک ہوا تھا جس کو پوری دنیا نہیں بھول سکتی، اور ہر سال جو ہے اس کا افسوس منایا جاتا ہے، بلکہ اس کو بلیک ڈے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، محمد رضوان میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، اور یہ اس اٹیک میں اس وقت موجود تھے جب یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، یہ اس کے سروائیور ہیں۔ تو اس دن کے بارے میں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے سوالات پوچھیں گے کہ ان کے کیسے جذبات تھے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ رضوان بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ کہ بھائی آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے۔ تو کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ ابھی تو میں جاب کر رہا ہوں پیپسی میں، صحیح، اور اس کے ساتھ میں اپنا ماسٹرز بھی کنٹینیو کر رہا ہوں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ماشاء اللہ، پروسیس سسٹم انجینئرنگ میں۔ صحیح صحیح۔ تو رضوان بھائی، اگر ہم اس دن کی بات کریں، یقیناً یہ آپ کے لیے بھی ایموشنل ہوگا، لیکن اپنے ویورز کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس دکھ کو سمجھیں، درد کو سمجھیں کہ کتنا ہولناک واقعہ تھا یہ، اور تھوڑی سی انسائٹس اس کی ہم آپ سے لیں۔ تو جس دن آپ صبح تیار ہو کے اسکول جا رہے تھے، اس وقت آپ نے کیا سوچا تھا کہ اتنا کوئی برا دن ہو سکتا ہے، ایسی آفت آ سکتی؟ کیا کوئی آپ کو اس قسم کی فیلنگز وغیرہ آئی تھیں؟ تھوڑا سا شیئر کریں۔ جیسا کہ ہم نے بہت یہ سنا ہے کہ اس واقعے سے پہلے لوگوں نے یہ تک کہا کہ ایک ہوتے ہیں نا کہ سپرسٹیشیس افیکٹ کے بندے کو آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج کوئی ایسا واقعہ۔ میں اپنا بتاؤں تو میں یوزل روٹین کا دن تھا ہمارے لیے، وہی سیم ڈے کالج کے لیے صبح اٹھنا، وہ ہیکٹک سی سچویشن، صبح اٹھ کے تیار ہو کے کالج جانا، تو وہی آئی ریممبر کہ ٹیوزڈے کا دن تھا۔ تو اسی روٹین میں ہم صبح اٹھے ہیں، بالکل سیم تیار ہو کے ہمیں بھائی نے ڈراپ کیا اسکول، تو بالکل سیم روٹین وہی۔ پھر ہمارا اس دن تھا، آئی ریممبر کہ ہماری سینڈ اپس کے پیپر ہو رہے تھے، اور کیمسٹری کا پیپر تھا، اور بس گئے ہال کے اندر، اور تقریباً 8:30 بجے ہمارا پیپر شروع ہوتا تھا۔ کہ بالکل نارمل ڈے، نارمل ڈے، بالکل کوئی ایسی وہ جو اکثر سننے میں آتا ہے کہ فیلنگز آ جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اٹ واز نارمل ڈے۔ جب یہ اٹیک سٹارٹ ہوا کیا تھا؟ ہم بنا ٹائم ویسٹ کیے آپ سے ڈائریکٹ ہم بات پہ آتے ہیں۔ ہمیں سارا بتائیں جتنا ہو سکے کہ اس دن کیسے اٹیک شروع ہوا، کیا کچھ ہوا وہاں پہ، جاننا چاہتے ہیں سب لوگ یہ۔ کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہے، تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جو لوگ جو اس واقعے میں افیکٹڈ نہیں تھے وہ نہیں بھولے، تو جو افیکٹڈ تھے وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو ہمیں تو ایگزیکٹ ایون کہ میں کہوں کہ ٹائم بائی ٹائم ہمیں یاد ہے کہ ایک ٹائم ایک سیکنڈ ہمارا کس طرح گزرا تھا۔ تو 16 دسمبر 2014 ٹیوزڈے کا دن، صبح اسی نارمل روٹین سے ہم گئے اور اسکول پہنچے۔ اسکول میں ہمارا پیپرز ہو رہے تھے، پیپرز کے لیے ہم گئے، ہال میں گئے، تو راؤنڈ اباؤٹ 10:15 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک فائرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اور یہ ایسی فائرنگ تھی بھی نہیں کہ وہاں جب آپ اس اسکول کا معائنہ کریں تو اس کے ارد گرد جو ہیں اسکول کے آرمی کے کیمپس ہیں، تو ٹریننگ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس طرح کا نہیں تھا کہ اچانک اتنی فائرنگ یکدم شروع ہو جائے۔ صحیح۔ تو اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ پھر ہمارے ایک کولیگ تھے، کیونکہ ہمارا ہال جو تھا وہ اوپر تھا، صحیح، نیچے آڈیٹوریم تھا، اوپر ایگزامینیشن ہال تھا۔ تو ہال میں اچانک ایک بندے نے، ہمارے دوست کولیگ نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ نیچے کچھ نقاب پوش لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ تو وہ نقاب پوش لوگ جب اس نے دیکھے تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ ناؤ دس از الارمنگ سچویشن، کہ یہ جو ہے یہ روٹین سے ہٹ کے کچھ ہونے والا ہے۔ تو پھر فائرنگ سٹارٹ ہوگی اسکول کے اندر ہی؟ جی، اسکول کے اندر مکمل فائرنگ سٹارٹ۔ فائرنگ اس طرح ہوگی کہ ہمیں آوازیں آنا شروع ہو گئی فائرنگ کی، اور 2-3 کولیگز نے یہی بتایا، کیونکہ میں نے خود تو میں آئی وٹنس نہیں ہوں کہ میں نے نقاب پوش لوگ دیکھے ہوں، لیکن جو کولیگ تھے جو ساتھ حال میں تھے، انہوں نے بھاگتے ہوئے انہیں کینٹین کی طرف اور
ہمارے مطلب اسکول ونگ تھا اس کی طرف, کالج ونگ کی طرف, اسکول مختلف پورشن میں ڈیوائڈ ہوا تھا تو اس کی طرف جاتے دیکھا. پھر فائرنگ سٹارٹ ہوگی. فائرنگ جیسے ٹائم گزرتا گیا ود دا پیسج آف ٹائم اس میں بڑھتی گئی فائرنگ, اور اس کے ساتھ بلاسٹ ہونا شروع ہو گئے. اب ہم تو اندر اسٹک ہو کے رہ گئے تھے. بلاسٹ بھی ہوئے تھے وہاں پہ؟ بلاسٹ بھی ہو رہے تھے, اسی کے ساتھ بلاسٹ بھی ہو رہے تھے. اور بلاسٹ کا یہ تھا کہ آڈیٹوریم نیچے تھا جہاں پر میکسیمم کیجویلٹیز ہوئی تھی اس واقعے میں, تو وہ وہاں پر تھے. اور وہاں پر جب بلاسٹ ہو رہا تھا تو اس کی آواز اور اس کا ایک افیکٹ جو تھا وہ اوپر والے پورشن میں فیل ہو رہا تھا ہمیں. آپ اوپر والے پورشن؟ ہم اوپر والے پورشن میں تھے. صحیح. اور اوپر والے پورشن میں جو تھا ہم فیڈرل بورڈ کے جو بچے تھے ان کے پیپر اوپر والے پورشن میں تھے. پشاور بورڈ کے جو بچے تھے ان کے پیپرز ہو رہے تھے کالج ونگ میں. اور آڈیٹوریم میں 6 to لے کر 10 تک جو بچے تھے ان کا کوئی ٹریننگ ہو رہی تھی کسی فرسٹ ایڈ کے متعلق, اسی متعلق کوئی ٹریننگ تھی. اچھا جی. اور میں تھوڑا سا آپ کو ان دنوں میں لے چلوں تو ان دنوں پشاور کے حالات بھی ہمارے کچھ ٹھیک نہیں تھے. وی ور فیسنگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پشاور میں نا, تو جس کی وجہ سے ہمارے مطلب سچویشن اس طرح تھی کہ اسی کے لیے ایک ٹریننگ بھی رکھی گئی تھی. صحیح صحیح. تو کیونکہ باہر کے بھی حالات بہت, اسکول کے باہر بھی حالات بہت خراب ہوتے تھے. روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایک آدھ اٹیک ہو رہا ہوتا تھا. تو اس کو مد نظر رکھ کے اسکول نے ایک سیمینار ارینج کیا تھا جس کے مطابق یہ ٹریننگ ہو رہی تھی. صحیح صحیح. تو اب تقریباً 10:15 بجے یہ اسٹارٹ ہوئی ہے فائرنگ. صحیح. اور اس کے ساتھ بلاسٹ. تو یہ تقریباً 12:30 بجے جب ہمیں اسکول سے آؤٹ کیا گیا اس وقت تک یہ مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی. اب اس فائرنگ میں مطلب مختلف کالج ونگ تھا, اس کے ساتھ آڈیٹوریم تھا, اس کے اندر فائرنگ کے اندر کیجویلٹیز ہو رہی تھی اور ہم اس سے لا علم تھے بالکل. صحیح. تو تقریباً اور اس کے دوران کیونکہ ہم سینئرز تھے سیکنڈ, تو جن بچوں کے پاس موبائل اویلیبل تھے وہ پیرنٹس کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ گئے تھے. اچھا. وہ اسکول کتنا پریشان کن ہوگا وقت وہ پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں سے رابطے میں اور اٹیک ہو رہا ہے, میڈیا وہاں پہ سارا ٹی وی پہ آ رہا ہے. جی جی بالکل. وہ بس اور ایک قسم کا مطلب ہمیں وہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کانفیڈنس بھی ملا کہ ہم ہیں کسی کے ساتھ تعلق. اگر وہ ایک ہوتی ہے بندے کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی آخری پیغام, تو وہ ہم ایک سارٹ آف آخری پیغام بھی ہم اپنا. اچھا, آپ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ ہمارا آخری پیغام ہو. اور نو ڈاؤٹ ایک مطلب ایک واقعہ ہی ایسا تھا. وی ور فیلنگ کہ مطلب کسی بھی ٹائم وی ور بی مطلب کلڈ, کام ہو کہ ہم ہو جائے گا یہ واقعہ. چلیں جی, اللہ آپ کو زندگی دے. تو اس واقعے کے دوران کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کبھی نہ بھول سکتے ہوں, کوئی آپ کے دوست بھی یقیناً وہاں پہ ہوں گے, آپ کے آڈیٹوریم میں بھی دوست ہوں گے, تو اس قسم کی کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. جی عاقب بھائی, وہ واقعہ تو اٹ سیلف بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے, نہ بھولنے والا ہے شروع سے لے کر آخر تک. لیکن کچھ میرے کولیگس تھے, بڑے قریبی کولیگس تھے, اور جن کے ساتھ میرا بہت اچھا ٹائم گزرا تھا ادھر. وہ جب ہم ہال کے اندر تھے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے, سب ایک دوسرے کے لیے مطلب وہ ایک ہمدردی تھی سب کے لیے. اور ہمارے بھائی جو تھے وہ نیچے آڈیٹوریم میں تھے, تو ہم تو اس سے لا علم تھے کہ آڈیٹوریم میں کیا. آپ کا بھائی نیچے آڈیٹوریم میں تھا؟ میرا بھائی بھی تھا, اور باقی جتنے کولیگس تھے ان کے چھوٹے بھائی آڈیٹوریم میں تھے. اور ہمیں اس سے ہم لا علم تھے کہ نیچے آڈیٹوریم میں کیا ہو رہا ہے. ہاں, فائرنگ کا پتہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ وی آر انڈر ٹیررسٹ, یہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہال میں جب ہم باہر نکلے تو پھر ایمبولینس آنا جانا, اور وہ ہمیں پتہ چلا کہ اتنی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. وہ بھی ہم اس دوران ہی, ایک میرے کولیگ تھے, جب انہوں نے سنا تھا کہ ان کے بھائی کی مطلب اس طرح ڈیتھ ہو گئی ہے, شہید ہو گئے وہ, تو دیٹ از دا انسیڈنٹ دیٹ ہیو امپیکٹ آن مائی مائنڈ. آج تک بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ سڈنلی وہ نیچے لیٹ گیا اور رونا شروع کر دیا اس نے. تو حالانکہ بڑا بہادر بندہ ہے, بریو ہے, لیکن وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ابھی تک میرے ذہن پہ نشین ہے. اور یاد اللہ صبر عطا فرمائے ان کی پوری فیملی کو, بلکہ جتنے بھی افیکٹ ہوئے تھے, جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز, جی وہ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. آمین. اچھا رضوان بھائی, ایک دفعہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کا دوست تھا اور وہ ایک دم بچانے کے جذبے سے چلا گیا تھا. جی جی جی. وہ کہانی ذرا شیئر کریں کہ مطلب کہ اس نے خود موت کو جو ہے اپنے سینے سے لگایا. جی جی. وہ کون دوست تھا اور اس کی کیا کہانی تھی؟ وہ تھا ہمارا دوست, اس کا نام تھا ایمن. بعد میں کافی اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی آئی تھی. کیا نام تھا؟ ایمن نام تھا. ایمن. جی جی. تو
ان کے بارے میں مطلب وہ ہمارے ہال سے تو دوسرے ہال میں ہی تھا، لیکن اس کے بارے میں کولیگز نے یہی بتایا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے جب دیکھ لیا کہ یہ ساری سچویشن ہے اور ایسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ایسے بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اس نے اپروچ کی تھی ان کو تاکہ ان کے اوپر اٹیک کر سکے، اور اسی اٹیک کی اس میں کوشش میں اس کی جان بھی گئی، وہ شہید ہو گیا۔ لیکن ایک ایکٹ تھا جو ہم آپس میں بعد میں ڈسکس کرتے رہتے تھے کہ بہادری کا اس نے مظاہرہ کیا۔ بے شک، مطلب کہ اس نے کوشش یہ کی کہ میں چاہ کے حملہ کروں ان دہشت گردوں میں، ٹیررسٹ پہ، اور جب وہ دیکھ رہا تھا نا کہ اس کے کولیگز کو اتنی بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، اتنی بے دردی سے مارا جا رہا ہے، تو اس سے صبر نہیں ہوا، یہ چیز دیکھی نہیں گئی۔ ایسا جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے یقیناً۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، کتنی ہمت سے جو ہے اس نے جی اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اچھا رضوان بھائی، یہ انسیڈنٹ جب سارا ہو چکا تھا، ظاہر ہے کہ اس کا ایک ٹراما ہوا ہوگا سب اسٹوڈنٹس کو، ایون کہ ٹیچرس کو بھی۔ تو اس کے بعد کیا کیفیت تھی، کیا مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور آپ کی مطلب فیملی بھی ظاہر پریشان ہوگی، یا پھر جو آپ کے کولیگس تھے جو بیچارے شہید ہوئے تھے ان کی فیملیز، تھوڑا ان کے بارے میں بتائیے۔ اس دن کی اگر عاقب بھائی میں ذکر کروں نا اس دن کا، تو اس دن جو ہے جب ہم ہال سے باہر نکلے تھے، جب ہم اسکول سے باہر نکل آئے تھے، تو اسکول سے کافی دور تک انہوں نے ٹریفک کا بالکل آمد و رفت بند کر دی تھی۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے تھے یونیفارم میں، تو وہ جو میں دیکھتا ہوں آج بھی کہ وہ مائیں بہنیں، وہ والدین جو اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، وہ چپک رہے تھے اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کی یونیفارم والے لوگوں کے ساتھ، اور ان سے مطلب انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بندہ کون سی کلاس کا ہے، یہ بچہ کون سی کلاس کا ہے، اینڈ دے ور کالنگ دیئر نیم۔ مطلب میں اگر آ رہا ہوں تو مجھ سے پوچھتے تھے حسن کدھر ہے، عمیر کدھر ہے، اور میں حسن کو نہیں جانتا، میں عمیر کو نہیں جانتا۔ صحیح۔ لیکن وہ یہی ان کا جذبہ تھا کہ وہ مطلب جو ان کے دل میں ایک احساس تھا اور جو اپنے بچوں کے لیے محبت تھی، وہ مطلب ڈھونڈ رہے تھے اپنے بچوں کو، اور اس یونیفارم میں کئی بچے نہیں لوٹے۔ بالکل اسی طرح ہوا۔ وہ اس شام کتنے والدین کی حسرت جو ہے وہ حسرت رہ گئی ان کو دیکھنے کی۔ تو اسی طرح یہ واقعہ، پھر ہم جب شام کو سی ایم ایچ گئے، ادھر سی ایم ایچ کے اندر جب ساری ڈیڈ باڈیز لائی گئی اور وہاں سے لے کے جا رہے تھے، وہ ایک رقت انگیز مناظر تھے جو زندگی میں کبھی بھی ہم چاہ کے بھی نہیں بلا سکتے۔ والدین کی چیخ و پکار، وہ بہنوں کا اپنے بھائیوں کے لیے جذبات، اور مطلب ایسا واقعہ اور ایسے جذبات میں نہیں سوچتا کہ میں زندگی میں کبھی دوبارہ ایسا مناظر کبھی دیکھ سکوں۔ اللہ دکھائے بھی نہ، کسی کو بھی اللہ ایسے مناظر نہ دکھائے یقیناً۔ مجھے تو خود بہت سوچ کے لیکن ایک افسوس بھی ہو رہا ہے اور ایک ایموشنز آ رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا ان خاندانوں کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانی، اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے۔ جی، اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کی بات کے اندر ایڈ کرتا جاؤں، یہ مطلب کچھ ایسے والدین بھی تھے جنہوں نے اپنے دو بچے، دو لخت جگر قربان کیے۔ اب جس والدین کے 2 ہی بچے ہوں اور وہ دونوں قربان ہو دونوں جو ہیں وہ دونوں شہید ہو جائیں، تو ان کے لیے کتنا ایک دکھ بھرا لمحہ ہوگا۔ بے شک وہ دکھ تو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس میں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے دیکھیں اور ہمیں پتہ لگے کہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ کتنی محنت کرتی ہے، اور ایسی قربانی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ شاید کسی اور نے دی ہو کہ اپنی اولاد کی جو ہے آپ قربانی۔ جی، ہمارا جو اسکول تھا آرمی پبلک اسکول، وہ اٹ سیلف ایک آرمی کا اسکول تھا، اور وہاں پر اگر آپ اسٹرینتھ نکالتے ہیں تو آؤٹ آف 100 آپ کو 80 جو ہیں وہ آرمی بلانگ۔ اور یہ جان بوجھ کے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تاکہ آرمی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جی، آرمی کو اس سے پہلے جو یہ ہمارے ناردرن ایریاز میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی نے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا تھا۔ اسی کا جو ہے افیکٹ جو یہ لوگ جو تھے ٹیررسٹ، پھر انہوں نے جو ہے واپس بدلہ لیا۔ صحیح ظاہر ہے یہ تو اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ کرنا پڑتا ہے، تو ہم تو خیر اپریشیٹ ہی کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو، اور اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اچھا رضوان بھائی، آپ یہ بتائیں کہ جو ایریا تھا، میرے خیال سے کینٹ کا ایریا تھا یہ؟ جی، یہ کینٹ کا ایریا تھا، اور کینٹ کا ایریا تو کہیں پر بھی ہو اس میں تو سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہاں پہ تو مطلب کہ ایک پر بھی بندہ نہیں لا سکتا کسی، مطلب کہ
انڈر سرویلنس ہوتی ہے ایک ایک چیز. جی جی. تو اتنا بڑا یہ سانحہ جو ہے کیسے پیش آ گیا ایک ایسے ادارے میں جہاں پہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہو؟ جی یہ تو ایک عاقب بھائی مطلب ایک اگر آپ بات کرتے ہیں نا سوسائٹ اٹیک، تو سوسائٹ اٹیک میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے اپنی زندگی گنوانی ہے، تو وہ تو اسی تیار کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے میگزیمم نقصان کرے. تو یہ جو بندے میں سمجھتا ہوں جن کی جو ٹریننگ ہوئی تھی، یہ تو ایک انسان تو تھے ہی نہیں کہ جس طرح ان کی ٹریننگ کر کے بچوں کے اوپر بھیجا گیا، اور پھر وہ جا کے انہیں مطلب آخر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سب مطلب ان میں سے کوئی لوٹا تو نہیں نا. ہماری کامیابی تو یہ ہوئی کہ ان میں سے اگر کوئی بندہ لوٹ کے جاتا تو ہم کہتے لیبس تھے. ایک دفعہ وہ اس سسٹم میں داخل ہو گئے، وہ جس طرح بھی داخل ہوئے وہ تھے لیبس تھے، لیکن وہ ایک دفعہ داخل ہو گئے، پھر اس کے بعد بڑا مطلب کنٹرول کیا گیا. کتنی اسٹرینتھ تھی اسکول کی، 1500 تک تو اسٹرینتھ ہوگی اس ٹائم تک، جتنا مجھے 1000 to 1500. تو اس کے اندر سے مطلب جتنی کیجولیٹیز ہوئی اس پہ بھی ہماری پاک فوج نے بڑی بہادری سے ان لوگوں کو جو ہے آخر میں. آپ نے ان کو ان کی لاشیں دیکھی تھیں جو ٹیررسٹ تھے؟ نہیں، انفارچونیٹلی میں نہیں دیکھ سکے. اور ان کا حولیہ اگر آپ کے ظاہر کولیگس نے دیکھا ہوگا تو کیسا ان کا حولیہ تھا؟ اور ان کے پاس اسلحہ بھی مطلب کہ سنا ہے کہ بہت جدید اسلحہ بھی ان کے پاس تھا. جی جی بالکل، وہ اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور جدید اسلحہ تھا. اور حلیے کی اگر آپ بات کریں تو کیونکہ میرے چھوٹا بھائی تھا وہ اس ہال میں تھا، تو اس نے جتنا ہمیں بتایا اور ہمارے باقی کولیگز نے بتایا ہے، تو وہ ہمارے جو نارمل شلوار قمیض ڈریس ہے اس ڈریس میں تھے، باقی نقاب پوش بھی تھے، اور باقی انہوں نے بعد میں نقاب اتار بھی دیے تھے. اور اس کے ساتھ وہ آپس میں جو ان کی لینگویج تھی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہے. کچھ کہتے ہیں کہ فارسی بول رہے تھے، صحیح، تو کچھ اور بھی کچھ بچوں نے جو سمجھتے تھے وہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ پشتوں میں بھی ان کی تھی. اچھا صحیح. وہ تو خیر زبان کی بیس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو ڈسگائز بھی ان کی ٹریننگ ایسی سخت ہوتی ہوں گی کہ ان کو تو ہر قسم کی زبانیں. جی جب وہ اب KPK میں آئے ہیں، KPK کے کیپٹل میں آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب ان کو اتنا ٹرین کیا گیا ہے تو لینگویج کے حوالے سے بھی ٹرین کیا گیا ہوگا. اپنے آپ کو ڈسگائز کر لیتے ہیں ایز اندر آئیڈینٹی، ہوتے کچھ ہیں پیچھے سے اور جی ان کو جاتے ہیں. اچھا رضوان بھائی، آپ کے یقیناً بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو کہ اس اٹیک میں لوٹ نہیں سکے اپنے گھر اس دن، تو ظاہر آپ کی یادیں ان کے ساتھ ہوں گی، تو وہ کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. تھے دوست تھے میرے جو اس دن واپس نہیں لوٹے گھر. تو ان میں ایک ایمن تھا جس کے ساتھ تھی میری تو ایمن جن کے بارے میں آپ نے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کافی دوست تھے. عبداللہ تھا، تو وہ بس ہمارے ساتھ مطلب فیڈرل بورڈ میں وہ نہیں تھے، وہ پشاور بورڈ کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن کیونکہ میٹرک ہمارے ساتھ کیا تھا تو ان کے ساتھ ایک اچھی دوستی تھی. اور ایمن وہی بندہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے مطلب جب یہ بے دردی کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس میں وہ بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. تو وہ ایک یادیں ہیں، ان کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی ہیں. وہ واپس نہیں لوٹے لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ان کے ساتھ دوستی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی انشاءاللہ، اور جنت میں بھی یقیناً انشاءاللہ ان کے ساتھ اللہ سب کو یونائٹ کریں گے انشاءاللہ. کافی یقیناً بچے اس میں زخمی بھی ہوئے ہوں گے جو کہ موت کے بہت قریب جا کے واپس آ گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہوں، ہاتھ وغیرہ. تو ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیا ایسے بچے تھے اور اب ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ یہ جو عاقب بھائی اس کا واقعے کی ایک جو تاریک لمحہ ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے مطلب طالب علم شہید ہوئے یا زخمی ہوئے، اکثر کو سر پہ شوٹ کیا گیا تھا. تو یہ تھا کہ مطلب ہم نے اکثر ڈیڈ باڈیز دیکھی تو ان کے سر میں شوٹ کیا گیا تھا. تو ہمارے جتنے زخمی میرے قریبی دوست تھے وحید، وہ بھی بہت زیادہ زخمی تھے. پھر 6 سے لے کر 10 تک جو بچے تھے ان میں بھی بہت زیادہ زخمی تھے. تو جو زخمیوں کی حالت تھی وہ بڑی کریٹیکل تھی. اور ایک مجھے ابھی بھی نام یاد ہے، ولید لڑکا تھا
جو ہمارے ساتھ باہر پھر جب ریہیب پروسیس تھا اس میں باہر بھی گیا تھا آؤٹ آف کنٹری, تو اس بندے کو مطلب یہاں جبڑے پہ شوٹ کیا گیا تھا, تو اس کا جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ مطلب آلموسٹ اس کا ہیڈ مس ہو گیا تھا یہاں سے, یہ جو حصہ تھا یہ والا حصہ اس کا مسنگ تھا. تو وہ ایک مطلب بندہ اس وقت آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا وہ ایک ایسا. پھر میرے ایک دوست دوسرے بھی تھے جن کا میں نے ذکر کر دیا پہلے, وحید, وہ بھی اس واقعے میں بہت سخت زخمی تھے, ان کو بھی فیس پہ ایک آدھ بلیٹ لگی تھی. اچھا. تو یہ مطلب جو آپ اگر انجریز کی بات کریں تو انجریز میں تب ہی ہماری کیجولیٹیز بڑی تھی کہ جو بچے زخمی تھے ان کو انتہائی کریٹیکل جگہ پہ انہوں نے شوٹ کیا ہوا تھا. صحیح, مطلب کہ ان کا مقصد تھا کہ بچے کوئی نہ, ان میں سے کوئی بھی نہ, سیدھا مطلب کہ ہیڈ شاٹ. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسا سوچ بھی کیسا سکتا ہے کہ ایک تو بچوں کا جن کا نہ لینا نہ دینا لڑائی کے اندر, بڑوں کی لڑائی ہے آپس میں کرنا چاہیے, بچوں کو اتنی بے دردی سے مارنا, یہ آپ ایسا واقعہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا. اور نہایت ہی جو ہے وہ ایک بزدلانہ اپروچ تھی یہ کہ آپ بچوں سے جو ہے آ کے آپ مقابلہ کرو. وہ بچے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک نہ ان کے پاس کوئی ویپن ہے, وہ بیچارے اپنا پڑھنے گئے ہیں اور ان کو بے دردی سے جو ہے سر کے اوپر گولیاں مار کے تاکہ ان میں سے کوئی بچے نہ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حساب انشاءاللہ آخرت میں جو ہے کریں گے, یہ جتنے بھی لوگ اس میں ملوث تھے, اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان کو سخت انجام تک پہنچایا جائے جو انہوں نے یہ زیادتی کی. اچھا رضوان بھی, آپ کے خیال کے مطابق کیا ایسے لوپ ہولز تھے جس کی وجہ سے یہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اتنا قریب تک آپ پہنچے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اوپینین کیا ہے اس کے اوپر کہ کیا چیز بہتر ہو سکتی تھی جو کہ نہیں تھی؟ صرف ایک اپنا اوپینین جو ہے اس کے بارے میں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن جب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے پھر تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز طے ہو جائے, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں اپنے سسٹمز کو مضبوط زیادہ سے زیادہ کر سکیں. کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول تو موجود ہی ہوگا. تو آپ نے کوئی ایسا آبزرو کیا کوئی چیز ایز سچ؟ تو میں کہوں گا کہ ایک تھا کہ مطلب یہ بتایا گیا کہ وہ بندے جو ہیں فارنر تھے کوئی. صحیح. تو جب فارنر آ کے آپ کے ملک میں آپ کے کسی ادارے کے اندر, جہاں مطلب اور ایک تعلیمی ادارہ جو درسگاہ ہے جہاں سے بچے آپ کے تیار ہو کے آپ کا فیوچر بنتے ہیں, مستقبل بنتے ہیں, اس اسکول کے اندر وہ بندے پہنچ آئے وداؤٹ اینی ہرڈل, وداؤٹ اینی آبسٹیکل, تو یہ تو ایک لیپس تھا. اور وہ کیسے پہنچے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ضرور ہے, کیونکہ اگر وہ جس راستے سے بھی آئے, پھر بعد میں جب وہ پتہ چلا تو وہ یہ کہا گیا کہ خیبر پاس کے تھرو افغانستان سے وہ یہاں پہ آئے. تو یہ ہماری ایک تھا کہ مطلب لیب تھا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا, کنٹرول میجرز ہونے چاہیے تھے. اور اس وقت آپ بلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت پشاور اور کے پی کے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ہب بن چکا تھا. تو اس کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز مطلب نارمل ہو گئی تھی. تو اس کے اندر یہ واقعہ انہوں نے جو ذہنی پستگی کا شکار لوگ تھے اور جن کے دل میں تو یہ کہوں گا کہ جن کے جسم میں دل نہیں ہے, وہ لوگ, ان کو تیار کیا گیا اور انہوں نے آ کے بچوں کے اوپر جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے اوپر اتنا ظلم کیا اور بچوں کو بے دریغ قتل کیا, شہید کیا. اچھا رضوان بھی, آپ نے ابھی جو ہے ریہیب کی بات کی, جی اور آؤٹ آف کنٹری بھی آپ بتا رہے تھے کہ بچوں کو لے کے گئی جو اسکول کی انتظامیہ. جی, اس کے اندر اسکول کی انتظامیہ بھی تھی کیونکہ ایک آرمی کا ادارہ ہے, تو اس کے اندر آرمی انوالو تھی. پھر اس کے جو ہے باقی بھی اس کے علاوہ بھی جو کافی ادارے تھے جو مل کر. اس کا کیا مقصد تھا اور یہ کیا تھا اور اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ اگر بات کریں عاقب بھائی تو یہ مطلب ایک ایسا ہو گیا تھا واقعہ جس کے بعد مطلب آپ اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی ایج کی بات کریں تو راؤنڈ اباؤٹ 17-18 ہوتی ہے. تو جب آپ 6th 7th 8 کے بچے افیکٹڈ تھے تو ان کو تو مطلب ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹروما کیسے ان کا ہو گیا تھا. تو پھر ان کے لیے ایک پروسیس شروع کیا گیا, ریہیبلیٹیشن پروسیس, جس میں مختلف ایکٹیویٹیز تھی. اور اس کے اندر ایک جو تھا فارن وزٹ بھی تھا جس میں مختلف کنٹریز گئے تھے لوگ. تو اس کے اندر میں بھی گیا تھا, ہمارے کولیگز بھی گئے تھے, USA کا تھا, چائنا کا تھا,
اور سعودیہ کے لیے بچوں کو لے کے گئے تھے. پھر دبئی کے لیے جو جتنے بھی مطلب انجرڈ بچے تھے ان کو پھر جاوید آفریدی کی طرف سے پشاور زلمی جو ہے اسپانسر, وہ ایک ریہیبلیٹیشن پروسیس میں لے کے گئے. آپ کدھر گئے تھے؟ میں بھی دبئی گیا تھا. تو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. مطلب کہ انہوں نے کوشش کی کہ جو آپ لوگوں نے یہ ٹراما دیکھا اس میں سے باہر نکالا جائے بچوں کو, جی جی, ان کو اس طرح ٹرپس پہ لے کے جا کے تاکہ وہ مینٹلی اس طرح افیکٹڈ نہ رہیں. یہ ایکٹیویٹیز کرانے کا یہی مقصد تھا کہ وہ جو ایک واقعہ دیکھا گیا ہے اس واقعے کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کیا جائے تاکہ وہ واقعے کو بھول کے اور نارمل جو لائف ہے اس کی طرف آ سکے. تو اسی کے لیے یہ ریہیبلیٹیشن پروسیس, اور اس میں ہمارا جانا بھی ہوا دبئی. پی ایس ایل ہم نے جو ہے پہلا سیزن. اچھا جی, پی ایس ایل بھی وہاں پہ دیکھا. اب تھوڑی لائٹ گفتگو کی طرف بھی آ جاتے ہیں. جی جی, تو وہ ایکسپیرینس بتائیں, وہاں پہ کیا کوئی اسپیشل سیشنز ہوئے آپ کے تھراپسٹ کے ساتھ, یا پھر کیا وہ تھا سارا؟ مختلف کنٹریز کا مختلف سکیجول تھا. مطلب اگر جو چائنا گئے تھے تو چائنا والے ان کو مختلف جگہ پہ لے کے جا رہے تھے اور اس کے اندر ان کو ٹریننگز بھی دے رہے تھے. تو ہمارا بھی اسی طرح تھا ایز سچ, کیونکہ یہ واقعہ کیسا ہو گیا تھا تو اس کو ڈسکس بار بار نہیں کیا جا رہا تھا. تو اس واقعے کو بھلانے کے لیے ایکٹیویٹیز کی جاتی, تو واقعے کو بار بار ڈسکس کرنا مقصد نہیں تھا. تو اسی لیے جب ہم بھی ٹرپ پہ گئے, باقی بھی جتنی ٹرپس ہوئی تھی اس ٹرپس کے اندر جو ہے اس واقعے کو اسپیسیفکلی کسی نے ڈسکس نہیں کیا. باقی وہی مطلب انجوائمنٹ کے لیے اور ایک ٹیورزم کے لیے اس ایکٹیویٹیز کی گئی تھی ریہیبلیٹیشن. صحیح. اچھا رضوان بھائی, میری جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی آف دا کیمراز تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دبئی کے اندر کتنا شغل میلہ لگا اور کس طرح جو ہے اس ٹراما کو بھولنے کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کہاں کہاں آپ دبئی میں گھومے پھرے اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں؟ دبئی میں جب ہم گئے, ایک تو سب سے بڑی جو یہ تھا کہ ایز اے کرکٹ فین جو تھا ہمارے لیے, وہ سارے پلیئرز جن کو ہم دیکھا کرتے تھے کھیلتے ہوئے وہ ہمارے سامنے کھیلتے تھے. یا پی ایس ایل کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, پی ایس ایل کے میچز بھی وہاں پہ دیکھے گئے؟ جی, پی ایس ایل کے میچز بھی. تو وہ ایک سب کے لیے بڑی زبردست سا ایک ایکسپیرینس تھا کہ, اور میچ کے بعد وہ گل مل جاتے تھے پلیئرز, اور مطلب کچھ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے مطلب وہ روزانہ کی بنیاد پہ جب ہم میچز دیکھ رہے تھے, تقریباً ہم نے 5 days وہاں پہ گزارے تھے, تو روزانہ کی بنیاد پہ کچھ بندوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا جا کے پلیئرز کے, جب وہ پوسٹ میچ سرمنی ہوتی ہے تو اس کے لیے لے کے جایا جاتا تھا. اس کے علاوہ آفیشیلی جب ہم مطلب اسٹیڈیم میں بھی گئے تھے تو آفیشیلی اناؤنس بھی ہوا تھا کہ مطلب وی ہیو اے پی ایس کڈ فرام پشاور, اور وہ ایک ایکسپیرینس. اچھا, مطلب کہ صحیح پروٹوکول وہاں پہ ملا. جی ہاں, وہ ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. پھر اس کے علاوہ ہم جو وزٹنگ اسپاٹس تھی ان کی, فراری ورلڈ, وہاں پہ فراری ورلڈ, جی صحیح, تو وہاں پہ گئے. اور بھی مطلب برج خلیفہ, دبئی مال, انڈر واٹر زو. اچھا, تو یہ مطلب جو مین ایریا ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے 4-5 دن وی ہیو انجوائڈ اے لاٹ اور پورا دبئی گھومے. اور اس کے ساتھ مطلب کچھ بندوں نے یہ بھی پلان بنا لیا کہ اب ہم آ گئے ہیں تو واپس ہی نہیں جاتے. اچھا, ادھر ہی جو ہے وہ ادھر ہی گل مل کے. تو مطلب وہ بھی ایک زبردست تھا کہ ہم بچے انجوائے کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نہیں, اتنا وہ خوش ہو گئے کہ انہوں نے کہا ہم نے واپس ہی نہیں جانا ہم نے. تو ایک اچھا ایکسپیرینس تھا وہ. صحیح جی. اچھا, جو بچے تھے جو شہید ہوئے تھے اس ایونٹ کے اندر, تو یقیناً ان کے جو ماں باپ وہ آرمی سے ان کا تعلق تھا, ایسے ہی ہے. تو اس واقعے کے بعد کیا ان کے کیا فیلنگس تھے؟ کیا انہوں نے آرمی کو چھوڑنے کا سوچا, یا پھر ریزگنیشنز آئیں ان کے ماں باپ کی طرف سے کہ ہم یہ رسکی کام نہیں کر سکتے؟ نہیں, ایک عاقب بھائی لاس تو بہت بڑا تھا. ایک والدین کے لیے اپنے بچے کھو دینا, میں کہتا ہوں زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے, اور اس سے بڑا کوئی نقصان ہو نہیں سکتا جس کا ازالہ بھی کوئی نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک اس نے حوصلہ بڑھایا تھا کہ اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں تاریخ میں بھی, جب پاکستان بنا اس سے لے کر ابھی تک, اور اسی طرح کے واقعات سے جو ہے لوگ اور قومیں ایسے ہی بنتی ہیں. قومیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اسی سے لوگ طرح کی. ہمارے جب یہ اسکول کا واقعہ بھی ہوا, اس کے بعد میں نے دیکھا لٹرلی, مطلب میرے جو دوست تھے جو آرمی بلانگس تھے اور جن کے پیرنٹس آرمی کو سرو کر رہے تھے, مطلب
میں نے یہ بھی انٹرویوز میں بھی سنا جن کو میں جانتا تھا, وہ کہتے ہمارا ایک بچہ اگر ایک شہید ہوا ہے تو ہمارے 5 تھے, یہ پانچوں کے پانچوں بھی شہید ہو جاتے تو اس ملک کے لیے بھی کم تھے. سبحان اللہ. تو مطلب اس طرح کے جذبات بھی دیکھنے ان کو کا ملے, جذبہ مطلب اور مزید بڑھ گیا, اور مزید بڑھ گیا. تو اس طرح کے جذبات بھی دیکھنے کے ملے. اچھا رضوان بھائی, یہ جو ریہیب کا سارا پروسیس ہوا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹراما نہ بچوں میں رہے. تو کیا آپ نے, آپ کے جو کولیگس تھے, کیا آپ نے کسی میں ٹراما ایسا دیکھا جو کہ اس ریہیب کے بعد بھی نہ گیا ہو, یا کسی کی مینٹل شیپ بدل گئی ہو اس انسیڈنٹ کے بعد, زندگی کسی کی وہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز چینج ہو گئی ہوں, اس طرح کا آپ نے کیا آبزرو کیا کسی کے اندر؟ ایز سچ پرسنالٹی میں تو چینج آتا ہے کیونکہ واقعہ اس طرح کا تھا. لیکن اگر آپ اس کو اس سائڈ پہ لے کے جائیں کہ مینٹل سک ہو جانا, اور اس طرح کا شروع کے دنوں میں جب ہم کالج میں ہی تھے تو اس وقت اس طرح کے واقعات نظر آئے تھے کہ بچے جو تھے اگر 7th 8th جو ابھی جن کی اتنی ایج اتنی نہیں تھی, انہوں نے جب اتنا بڑا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اس چیز کو ایبزارب نہیں کر سکے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک افیکٹ جو تھا وہ کنٹینیو رہا, اور وہ بچوں میں زیادہ جو 7th 8th 9th کے بچے تھے ان میں رہا. باقی 1st year 2nd year کے بچے تھوڑا مینٹلی بیٹر تھے تو ان کے اندر اتنا افیکٹ نہیں تھا. ہاں اس سے جو ہے ایک پرسنالٹی اوور آل اگر بات کریں آپ تو ایک بچوں کے اندر بریونیس ضرور آئی, ایک بہادری کا جو ہے نا, کہ جس بچے نے اگر 7th 8th میں ہی ایسا واقعہ دیکھ لیا ہو, یا 9th 10th 1st year میں بھی ایسا واقعہ دیکھ لیا ہو, تو وہ اگر زندگی میں آگے اور مشکلات آتی بھی ہیں, بڑے بڑے واقعات آتے بھی ہیں, تو اس سے بڑا واقعہ تو میرے خیال سے زندگی میں نہیں دیکھ سکتے. زبردست, ماشاء اللہ, یہ تو بہت ایک زبردست بات آپ نے بتائی ہے. کہ ویورز, آپ کے ساتھ میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی میں اکثر جو ہے مشکلات آتی ہیں اور ہم بڑا سیڈ ہو جاتے ہیں, بڑے مایوسی سی ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, میرے ساتھ تو وہ ہو گیا. ہلکا سا کوئی پرابلم ہو جائے, کوئی ماں باپ ہلکا سا ڈانٹ ڈپٹ دیں تو ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اگر ہم اپنی لائف ان کے ساتھ کمپیئر کریں, جس طرح یہ جو انہوں نے واقعات سارے سنائے ہیں, اور جو سروائیورز تھے وہاں کے, اور جو فیملیز تھیں, ان کے جذبات مزید بلند ہو گئے. اور جن بچوں نے ٹراما دیکھا انہوں نے اس کو پازیٹیولی لیا, اور وہ موو آن انہوں نے کیا اپنی زندگی میں, اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو بھی اس طرح کے مشکلات یا پھر مشکل وقت آتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو لے کے بیٹھ جانا اور اسی کو جو ہے سوچ کے آگے نہ بڑھنا, ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے, اور اس سے سیکھ کے اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کر کے آگے بڑھنا چاہیے. ایسا ہی ہے بالکل رضوان بھائی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور یہی واقعات ہیں جن سے انسان جو ہے وہ مطلب زندگی گزارنے کے طریقے, اسی طرح انسان جب ایکسپیرینس کرتا ہے تو انسان بڑھتا ہے آگے. اور یہ واقعات وہ تھے جن واقعات سے ایز اے قوم اور ایز اے انڈیویجول, انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا, اور ہم نے سیکھا بھی ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ جو ہے تمام بچوں کو, تمام اسکولوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اور اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ جو ہے دوبارہ ہو سکے کسی بھی جگہ, کسی بھی ملک میں, کسی بھی بچے کے ساتھ. بچے تو بیچارے معصوم ہوتے ہیں, ان کا تو کوئی, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اس طرح بچوں کا قتل کر دینا یہ تو بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا, اور میں ریکویسٹ کروں گا سب ویورز سے کہ وہ تمام ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور جو ان کی فیملیز ہیں ان کو صبر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور ان چیزوں کو بھلا سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.